آسام میں نے دیکھے ہیں جو مزدور آباد کا کیمپ ہے تخت بھائی میں. جی ہاں. تو تیسرا وہاں پینے کے پانی کے برتن اور پینے کے پانی کے کولرز ان کی بہت شدید ضرورت ہے، اس لیے کہ پانی دور سے لانا پڑتا ہے اور ایک خاص جگہ پہ وہاں کھڑا ہے کنٹینر جہاں پہ پانی اور پھر لے کے لوگ آتے ہیں. اس طرف یہ جو وزیر آباد اور دوسرے علاقوں میں برتن بنانے والے دوست ہیں ان سے میں مخاطب ہوں، مہربانی کر کے باقی بھی توجہ دیں، جو خرید کے پہنچا سکتے ہیں خود پہنچائیں. چینی پتی اور نمک کی بہت ضرورت ہے کیونکہ جو جا رہا ہے اس میں یہ چیزیں شامل نہیں ہیں، کھانے کے یہ لازمی اجزاء ہیں، ہمارا جو کھانے کا سٹائل ہے پاکستانیوں کا. پھر چادریں اور چٹائیاں ان کی ضرورت ہے. اور آخری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ خفیہ طور پہ دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ لگے، یہ قرآن کے مطابق احسن ترین طریقہ ہے، لیکن اگر لوگوں کو پرسویٹ کرنے کے لیے تھوڑا سا پتہ بھی لگ جائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہوتا کہ میں آپ کو بتا دوں کہ میں دے آیا ہوں، آپ دے آئیں، یا آپ مجھے بتا دیں کہ آپ دینے جا رہے ہیں اور میں بھی جاؤں. وہ جو خاندان وہاں سے نکلے ان کا اکنامک کرائسس سب سے بڑا اس وقت کرائسس ہے ان کی اپنی پرسنل لائف کے اندر، اس لیے کہ ان کا ذریعہ آمدن کوئی نہیں ہے. میں نے پروونشل گورنمنٹ کو کہا ہے کہ جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی تنخواہیں آپ جاری رکھیں اور ان کے جو بنتے ہیں امالومنٹس وہ آپ دیتے رہیں، لیکن یہ تھوڑے تھوڑے پیسے بے شک 500 روپیہ ہو 1000 روپیہ ہو یہ مختلف لفافوں میں ڈال کے وہاں جو ضرورت مند خاندان ہیں ان کی خفیہ طور پہ اس مدد کی بڑی ضرورت ہے. کافی ساری چیزیں بتا دی ہیں جی سینیٹر بابر اعوان صاحب نے. یہ سب چیزیں ان متاثرین کو چاہیے، ہمارے جو ہم وطن ہیں جو بے گھر ہیں اس وقت، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ ان کے لیے دعائیں بھی چاہیے. ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد اپنی گفتگو جاری رکھتے ہیں. وقفے سے پہلے مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما خواجہ سعد رفیق صاحب گفتگو کرتے ہوئے آبدیدہ ہو گئے اور انہوں نے بہت ہی دکھ بھرے لہجے میں یہ کہا کہ آپریشن مسئلے کا حل نہیں، اور جو ان کی آنکھوں کے آنسو تھے یقیناً وہ ان کے جذبات کا اظہار تھے. تو ایک بہت ہی اہم سیاسی رہنما، ایک پاکستان کی دوسری اہم بڑی سیاسی جماعت کا رہنما جب یہ بات کر رہا ہے تو اس پہ ہم نے ضروری سمجھا کہ عوامی نیشنل پارٹی جس نے مولانا صوفی محمد کے ساتھ مذاکرات کیے تھے ان سے ہم پوچھیں کہ سعد رفیق صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپریشن بند کر کے دوبارہ مذاکرات شروع کیے جائیں. تو زاہد خان صاحب سے بات کرتے ہیں، مرکزی سیکرٹری اطلاعات عوامی نیشنل پارٹی کے. السلام علیکم خان صاحب. السلام علیکم صاحب. سعد رفیق صاحب کی گفتگو آپ نے سنی ہوگی، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپریشن بند کیا جائے اور دوبارہ مذاکرات کا سلسلہ شروع کیا جائے. کیا یہ اب ممکن ہے آپ کے لیے؟ میرے خیال میں جو میں ہمیشہ کے لیے میرے صاحب یہ کہتا ہے کہ میرے یہاں جو بیٹے بھائی ہوتے ہیں وہ یہاں سے تجزیہ نہ کرے، وہاں جا کے دیکھے کہ صورتحال کیا ہے. آپ کے سامنے ہم کئی بار گئے، آخر دن ہم صوفیاوت کے ساتھ گئے اور بیٹے جہاں پہ گولیاں چل رہی تھی، اور یہ آپریشن نہیں تھا، یہ تو ہم نے اس نظام عدل کو جو امریکہ کی مخالفت ہو رہی تھی، یورپ مخالفت کر رہے تھے، ہمارے سول سوسائٹی مخالفت کر رہے تھے، آپ کے ٹی وی کے اوپر ہمیں اس نظام عدل پہ کتنی گالیاں پڑی، لیکن ہم نے اس کی پرواہ نہیں کی کیونکہ ہم نے اپنی قوم کے لیے سوچا تھا، اپنے عوام کے لیے سوچا تھا. اب دوبارہ مذاکرات ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے؟ دیکھیں جی، اب ایک چیز ہم نے 2 دفعہ ان کے ساتھ مذاکرات کی. ایک دفعہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے جون 2008 میں کیا تھا اور وہ پھر خود انہوں نے توڑ دیا، اور پھر یہ دوبارہ کیا، اور پھر دوبارہ کے بعد جو ان لوگوں نے وہاں سے جو صورتحال شروع کی کہ بنیر پہ قبضہ کر لیا، دیر پہ قبضہ کر لیا. اب مجھے یہ بتا دیں کہ کس کے ساتھ ہم مذاکرات کریں، کوئی بندہ تو بتا دے نا. اچھا یہ ایک منٹ آپ لائن پہ رہیں. خواجہ سعد رفیق صاحب کس سے مذاکرات کیے جائیں؟ میری ذاتی رائے ہے جی. زاہد خان صاحب نے جو بات کی ہے مجھے اس حد تک اس سے بالکل اتفاق ہے، اور میں اس پہ خود بھی کنونسڈ ہوں کہ اے این پی نے اپنی آنیسٹ ایفرٹس کی ہیں اور انہوں نے اپنی سیاسی ساکھ کو بھی داؤ پہ لگایا ہے. مگر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ مذاکرات چاہے آپ کو براہ راست مولانا فضل اللہ سے کرنے پڑے، اس پہ کسی گھبرانے کی یا شرمانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ 10 فوجی آپریشن کر لیں، آپ ان کو فنش نہیں کر سکتے. اور اگر معاہدہ ٹوٹا ہے اور انہوں نے توڑا ہے، درست کہا گیا ہوگا، 2 بار نہیں 20 بار بات کرنی پڑے تو بات کریں، کیونکہ جب قوم کا کوئی طبقہ کسی نظریے کی بنیاد پہ غلطی صحیح ہتھیار اٹھا لے، باغی ہو جائے، سرکش ہو جائے اور وہ صنف سوائل ہوں، تو پھر آپ ان کو ختم ایلیمینیٹ نہیں کر سکتے، الٹیمیٹلی بات ہی کرنی پڑے گی. جی یہ کہہ رہے ہیں زاہد خان صاحب کہ مولانا فضل اللہ سے مذاکرات کریں. میرے خیال میں یہ خواجہ سعد رفیق جا کے فضل اللہ سے بات کریں، اگر اس مجھے بھیج دیں. لیکن یہ جو میرے خواجہ ذرا سن لیں، آپ نے پہلے بات کی، آپ نے سب پہلے بات لے کے گئے واشنگٹن سے. اب میرا بھائی خدا رہا ہر ایک بات کو واشنگٹن نہ لے کے جائے، یہ اس وقت ہماری اپنی جنگ ہے. آپ ادھر آرام سے بیٹھے، وہاں پہ جب ہم نے معاہدہ کیا، جب ہم نے بات شروع کی، میر صاحب گواہ ہے، میرے
मेरे घर को उड़ा दिया। मैंने क्या किया था? मैंने जाके सुप्रीम अहमद से डायलॉग शुरू की, क्या क्या चाहते हैं आप लोगों को, क्या डिमांड है, हम आपको देने को तैयार है। हमने उनको कहा कि आप उनसे भी बात करें, ये जो फजलुल्लाह से बात हो रही, सुप्रीम अहमद फजलुल्लाह से बात करके हमें कहते थे उनके जो हमने 62। तो इसका मतलब ये अजायद खान के फजलुल्लाह से मुज़ाकरात नहीं हो सकते, आप ये कह रहे हैं ना? फजलुल्लाह के 120 लोग हमने जेलों से रिहा कर दी मीर साहब, इसके बावजूद भी कि हमारे सुप्रीम अहमद से बात हो रही थी, लेकिन उनको ये बताइए कि मुज़ाकरात नहीं हो सकते उससे या हो सकते हैं, ये बताएं। देखिए जी, अभी इस वक्त क्या मुज़ाकरात के कोई बाकी चीज अगर रह चुका है और कोई ये जिम्मेवारी लेते कि मैं मुज़ाकरात करता हूं, तो वो हम इजाजत देते जाके मुज़ाकरात कर ले। बहुत बहुत मेहरबानी। जायद खान साहब, साद रफीक साहब जो हैं वो जोर देकर कह रहे थे कि मुज़ाकरात की ऑप्शन को दोबारा इस्तेमाल किया जाए, और उन्होंने कहा अगर मौलाना फजलुल्लाह से मुज़ाकरात करने पड़े तो उनसे भी किए जाए, लेकिन जायद खान साहब का ख्याल है कि अब ये सूरत हाल नहीं है, मुज़ाकरात नहीं हो सकते। बहरहाल इस वक्त जो फौजी ऑपरेशन शुरू हो चुका है, इसे जल्द अज जल्द इसके मंतकी अंजाम तक पहुंचाने की जरूरत है। आखिरी बात करना चाह रहे हैं ख्वाजा साद रफीक। मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरह आली भुट्टी साहब को बिठा दिया गया है, मैं फिर कहूंगा कि बात ब्राह्मदख से करनी पड़ती है तो उससे करें, BLA से करनी पड़ती है तो उससे करें, आपको तालिबान से करनी पड़ती है, जो कम से कम पाकिस्तानी तालिबान है तो उनसे कर लें, रास्ता निकाल लें। मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि आप फौज को कहें कि वो छावनी में वापस जाके सो जाए, लेकिन ये अंधाधुंध इस्तेमाल ताकत का हमें ले डूबेगा। जी, इससे पहले जो बाबर अवान साहब ने, सेनेटर बाबर अवान साहब ने, वफाकी वजीर बराए पार्लिमानी अमूर ने आपको कुछ चीजें गनवाई हैं कि मुतासरीन की मदद के लिए इन चीजों की जरूरत है। बराए मेहरबानी उस पर जोर दें, और ये जो सियासी गुफ्तगू है ये अपनी जगह पे है, लेकिन इस वक्त जो 10-15 लाख अफराद बेघर हो चुके हैं, उन अफराद की मदद के लिए रहीम शाह की पुकार भी हमने आप तक पहुंचा दी है। इसके लिए वजीर आजम से लेकर मीर खलीलुर रहमान सोसाइटी तक बहुत से लोग जो हैं एफर्ट्स कर रहे हैं उनकी मदद के लिए। हमें भी सबको मिलजुल कर मुतासरीन की मदद के लिए सामने आना होगा, और वो काली भेड़ें जो मदद के नाम पर लूट मार कर रही हैं उन्हें बेनकाब करना होगा। हामिद मीर को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।